بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں نفسیاتی غلامی پہ بات چل رہی تھی۔ اس میں ہم نے یہ سوچا تھا مستقبل کی ایک تعمیر کیسے کریں اور نفسیاتی غلامی کو کیسے بچیں، تو اس پہ ایک پوری ہماری بات چلی تھی کہ کس کس طرح کے طریقے کے ذریعے آپ کو غلام بنایا جاتا ہے۔ تو کچھ سجیشن میں نے عرض کی تھی اس وقت، تو اب میں مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ کئی بھائیوں بہنوں نے یہ کوشچن کیے کہ جناب اس کا سولوشن کیا ہے، کہ ایک نفسیاتی غلامی کا خاتمہ ہم کیسے کریں۔ ڈی کنڈیشننگ اس کا ایک اصل طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا کام تو آپ یہ کیجئے، ایک آزادی فکر کی تحریک آپ پیدا کریں اپنے ذہن میں۔ وہ کیسے ہوگا؟ پہلا کام آپ یہ کریں کہ آزادی فکر اپنے دل میں پیدا کریں۔ پہلے تو یہ یاد کریں ختم نبوت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 632 میں اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے۔ اب کوئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جناب اب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جس کا تعلق ہوتا ہو۔ یہ سمجھ لیں، پہلا سٹیپ۔ پھر اگلا کام ہے کہ اگلے تمام انسان ایک جیسے انسان ہیں، جن کے بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ہماری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، آپ کی بھی صحیح۔ اور آپ کو پہلی چیز یہ سمجھنی ہے، چاہے وہ کتنے بڑے اسکالر ہیں، کتنے بڑے پیر صاحب ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی وہ بھی صحیح بات کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد آزادی اظہار آپ کے یہاں ہونی چاہیے، آپ کے گھر میں، آپ کے کالج میں، آپ کے مدرسے میں، کہ آزادی سے ہر آدمی تنقید بھی کر سکے اور سوال بھی کر سکے۔ جن کے ارشادات میں کچھ کھٹک پیدا ہو تو اس پر غور فرمائیے۔ آپ لاجیکلی سوچئے کہ جناب آپ کے استاد صاحب، آپ کے پیر صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں تو بھی اس میں کوئی چیز غلط ہے۔ یہ جب کھٹک آ جائے تو اس پہ غور کرنا شروع کریں۔ پہلے تو انہی سے آپ سوال پوچھ لیں، لیکن اگر وہ خود ہی آپ کو بھگا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نفسیاتی غلام بنا رہے ہیں، آپ ان سے ہٹ جائیں۔ لیکن اگر وہ جواب دے رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم۔ تو پھر آپ ان کے جواب کو دیکھیں، اگر جواب میں آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو پھر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قابل اعتبار اور جعلی حدیث کا فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ یعنی آپ اصل میں حدیث ریسرچ کا طریقہ، اس کو الگ لیکچرز میں تفصیل سے احادیث کے طریقہ کار پہ میں لیکچرز ورز کروں گا کہ بھی کس طرح سے احادیث کی ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے۔ سمپل ابھی آپ کو بتا دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں وہ سب کی سب قابل اعتماد ہیں، ریلائبل ہے، اور دیگر کتابوں میں کچھ کی احادیث ریلائبل ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں۔ یہ بتا دو تو اس لیے آپ نے حدیث سے پڑھنی ہے تو بخاری اور مسلم سے ہی شروع کیجئے گا کہ اس میں اوتھینٹک ہیں، لیکن اس میں بھی یہ عرض کر دوں کہ ان کے کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پوری بات نہیں ہوتی پوری، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ دیگر احادیث اسی موضوع پہ اور جو حدیث پڑھ لیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی بات کیا ہے، پھر آپ کا کوشچن کا آنسر مل جاتا ہے۔ آزادی فکر ایک بڑی قدر، ایک ویلیو کے طور پر تسلیم کر لیجئے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جناب آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کیا ہے، آپ آزادی کے ساتھ سوچئے، ایک چیز آپ کے اندر یہ آ جائے۔ اس کے بعد مذہبی رہنما جو بھی لیڈر ہیں ان کا ایک سماجی مفکرین اور میڈیا آزادی فکر کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یعنی آپ مذہبی اسکالر ہیں، سماجی مفکر ہیں آپ کہ، اور کچھ آپ اگر آپ اینکر ہیں تو آپ کے لیے مشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں کو آزاد کرنے کی کوشش کریں، اور آپ عام آدمی ہیں تو آپ بھی فیس بک میں اور واٹس ایپ میں یہ جو ٹیکنیکس میں عرض کر رہا ہوں، یہ ٹیکنیکس یہ بھی ہے، اس میں مزید آپ ایڈ کر لیں، آپ اپنے دوستوں بھائیوں کو سمجھائیں۔ پورے شعور کے ساتھ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ نفسیاتی غلامی ایک برائی ہے۔
جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ نفسیاتی غلامی کے خاتمے کے لیے معاشرے کو ذہین طبقہ متحرک ہو جائے۔ یعنی ذہین طبقہ کون ہے؟ کہ آپ ذہین ہیں تو آپ بھی اس کے حصے ہیں، اور بہت سے بھائی بہن، ہر انسان ذہین ہوتا ہے، کچھ زیادہ ذہین ہوتا ہے، کچھ کم ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کو جتنی ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو لاجیکلی سوچا کریں اور اپنے بھائی بہنوں تک اس کو شیئر کر لیا کریں۔ اب نئی نسل کی تربیت اس طریقے سے کی جانی چاہیے۔ پچھلے لیکچرز میں ہماری چل رہی تھی نا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے والی بنے۔ ان کے لیے ایک تعلیمی نظام میں زبردست اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس ایجوکیشن پہ تو ہماری بات ہو چکی پچھلے لیکچرز میں کہ جی کس طرح سے ہمیں اپنی ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ لاجیکلی بچے سوچیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیر صاحب کہیں کہ نہیں جی عقل سے سوچنا گمراہ ہے، ہو جاتا ہے آپ کو، استاد صاحب کہہ دیں، لیکن آپ خود قرآن پاک کو پڑھ لیجئے۔ یہ آپ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے 164 اس کو پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اہل عقل ہی اس کو سمجھتے۔ پھر آپ سورہ آل عمران میں پڑھ لیجئے جو 190 سے لے کے آنورڈ جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ پڑھ لیجئے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ اپنے عقل کو سوچنے والے ایسے ہوتے ہیں لوگ، اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا۔ آپ خود پڑھ لیجئے اسے، تو پھر آپ اس پہ لاجیکلی سوچ سکیں گے کہ جناب لاجیکلی سوچنا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی، وہ آپ کریں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس ان تک شیئر کر لیں۔ مخلص اور مفاد پرست رہنماؤں میں فرق کرنے کی آپ صلاحیت پیدا کریں۔ اس کے لیے طریقہ وہی آئے گا کہ آپ کریٹیکلی سوچیں۔ کوئی بھی مذہبی اسکالر ہو، کوئی بھی آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہو، جو بھی صاحب ہو، جو بھی پیر صاحب ہو، اس کو کریٹیکلی سوچیے۔ آپ دینی تعلیم میں درکار اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ لوگ کریٹیکلی لاجیکلی سوچیں اور فیصلے کریں، جس کے لیے میں نے بھی ایک یہ خدمت کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس میں بکس بھی قرآن، حدیث، فقہ، ان سب میں جو کریٹیکل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے لیے شیئر کر دی ہیں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیکچرز قرآن کے میں نے بنا دیے، ہسٹری کے بنا دیے، اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حدیث اور فقہ کے لیکچرز وہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحت عنایت کرے تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کریٹیکلی اس کو سمجھیے گا، مجھے بھی آپ کریٹیکلی سمجھیے گا، اور پورا تنقید کے ساتھ آپ پڑھیے گا، تو پھر آپ کی نفسیاتی غلامی سے جان چھٹ جائے گی آپ کی۔ پھر اس کے بعد ڈی کنڈیشننگ کا ایک پروسیس ہو جائے گا۔ ڈی کنڈیشننگ کسے کہتے ہیں؟ ڈی کنڈیشننگ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ایک نفسیاتی غلام بن چکا ہو، لیکن پھر جب وہ ذہن میں یہ سوال آتے ہیں تو اس کو ڈی کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے کچھ کیمیکلز اگر خراب ہو رہے ہو تو اس کو آپ پھر، جیسے آئل ہے، آئل اگر خراب ہو جائے تو آپ ریفائنری میں اس کو ڈالتے ہیں اور وہ پروسیس ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا بڑا تکلیف کا کام ہوتا ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ذہن میں ایسے ایسے تکلیف والے سوالات آئیں گے اور اس کا جواب نہیں مل رہا ہوگا، تو یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا، لیکن پھر آپ ذہنی طور پہ آزاد ہو جائیں گے، اور پھر جب آپ قرآن مجید کے مطابق آپ سٹڈی کر رہے ہوں گے تو، اور بالکل اوتھینٹک حدیث کے مطابق آپ پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر جناب آپ صحیح راستے پہ پہنچ جائیں گے۔ اور اگر نہیں تو پھر وہ بزرگ جن کے مطابق آپ استاد یا پیر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی چل رہے ہوں گے، تو پھر وہ اگر جنت میں جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے، اور اگر وہ جہنم میں چلے گئے تو آپ بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ اب آپ کی آپشن ہے۔